چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ اکثر صحیح مسلم کی حدیث کے کانٹیکس میں بیان کرتے ہیں کہ مولا علی سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہونے کی نشانی ہے اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ٹھیک ہے, اب اس کے بارے میں یہ بتا دیں صرف کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل صفین کے لیے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہاں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ پہلے تو یہ دکھائیں جی فرحان بھائی ان کو ریسرچ پیپر نمبر 5B. اس کا نیکسٹ ورژن بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی, PDF میں تو اویلیبل ہے. اس کے اوپر تو ڈیٹ ہے نا 12 اکتوبر 2016 کی, اس پہ ہے 1 اکتوبر 2017. ریسرچ پیپر نمبر 5B یہ 4 زبانوں کے اندر ہے, عربی میں, اردو میں, ہندی میں, انگلش میں. ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کے ٹائٹل سے 200 سے زیادہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے احادیث ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. اس کے اندر میں نے بھی سارا اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے, کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیا ہے. باقی یہ بڑا یعنی ایک کریٹیکل سوال ہے کہ یہ صحیح بات ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر کتاب الایمان چیپٹر میں 240 کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج اگائے اور مخلوقات کو پیدا کیا, نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ ہے کہ سیدنا علی کے جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. ان کے بارے میں میرا خیال ہے ہمارا وہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے جو اس زمانے کے سیدنا علی کے شیعہ کا تھا. ٹھیک ہے, اگر میں وہ بتا دوں آج کے شیعہ تو ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ علی پولیٹیکلی کلیم کر رہے ہیں, اور جو ایک مکتبہ فکر ہے وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے, اہل سنت کہہ رہے ہیں نہیں ہم اصلی شیعہ ہیں. بلکہ ابھی تو میرا ایک کلپ یوٹیوب پہ چڑھا ہے 3-4 ہفتے پہلے, حقیقی شیعہ کون ہے. تو ہم آج کے جو سنی شیعہ ہیں اور جو شیعہ ہیں ان کو چھوڑ کے ہم مولا علی کے شیعہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. میرا تو موقف اس میں واضح ہے کہ سیدنا علی کے مخالفین نے جو جنگیں کی ہیں وہ دنیا کی محبت کی مغلوبیت کی وجہ سے کی ہیں, اور اس کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم میں موجود تھیں. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھ لیں اور میرا مسئلہ نمبر 101 دیکھ لیں. صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, مسئلہ نمبر 101, جس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے سنیوں کی کتابوں سے. اور ایک دوسرا ہے مسئلہ نمبر 162A, خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ کے سیدنا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں. اس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ کی روشنی میں شیعہ کی عدالت کے اندر پیش کیا. یہ 2 لیکچرز میرے ریکارڈڈ موجود ہیں. تو میں اب اس کو مختصر کرتا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے شیعہ کا ایٹیچیوڈ کیا تھا اہل صفین کے بارے میں, یعنی حضرت معاویہ کی پارٹی کے بارے میں. وہ صحیح سند کے ساتھ سنن الکبری البیہقی کے اندر موجود ہے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ. ٹھیک ہے, سنن الکبری البیہقی میں باقاعدہ جنگ صفین کے اوپر پورا ایک چیپٹر موجود ہے. اس میں موجود ہے کہ عمار ابن یاسر سے پوچھا گیا, اور عمار ابن یاسر میرے بھائی وہ شیعہ ہیں کہ اس طرح کا کوئی شیعہ نہیں ہے, وہ محب علی ہیں, ان جیسا کوئی محب علی نہیں ہے. اور یہ ان چند صحابہ میں سے ہیں جس پہ سنی اور شیعہ متفق ہیں. اور کیوں نہ ہو, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ عمار ابن یاسر کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمار کی زبان کو شیطان سے محفوظ رکھنا, ان کی رائے شیطان سے محفوظ ہوگی. اور آپ دیکھ لیں جنگ جمل ہو, جنگ صفین ہو, جنگ نہروان ہو, تینوں جنگوں میں وہ سیدنا علی کے ساتھی رہے ہیں. اور عمار کی وجہ سے تو بخاری میں حدیث ہے 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اسی لیے تو حضرت علی اپنی ساری جنگیں جیت گئے تھے کہ مخالفین جب عمار کو علی کے ساتھ دیکھتے تھے تو اہل جمل بھی جنگ چھوڑ گئے, سیدنا طلحہ نے, سیدنا زبیر نے, اور اسی طریقے سے اہل صفین بھی جنگ ہارے. وہ تو قرآن نیزوں پہ اٹھا کے جان بخشی ہوئی ان کی, وہ ایک الگ سے ایک سمجھ لیں تلخ داستان ہے. وہ آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. شہادت عثمان کے اصلی اسباب, جعلی اسباب نہیں, سعودیہ اور ایران ٹسل والے اسباب نہیں جو بخاری کے اندر اسباب آئے ہیں وہ. تو
عمار ابن یاسر کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے. ان سے کسی نے پوچھا اہل صفین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اہل صفین کو کافر مت کہو. یعنی وہ آپ نے منافق والا کہا نا کہ وہ معاویہ کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگا دیا جائے کیونکہ وہ ممبروں پر مولا علی علیہ السلام پہ لعنت کرواتے تھے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہوئے ہیں. ادروائز ابو داؤد ترمذی میں ایسی روایتیں موجود ہیں کہ معاویہ نے اگرچہ بغاوت کی تھی لیکن دینی مسئلے کے لیے مولا علی علیہ السلام کو خط لکھ کے ان سے مسئلے بھی پوچھا کرتے تھے. اور نہج البلاغہ میں جو مولا علی علیہ السلام نے خطوط لکھے ہیں معاویہ کو مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا. تو وہ میں نے جو نہج البلاغہ والا خطبہ ہے اس میں سارے لیکچر میں سب چیزیں بتائی ہیں. تو عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ اہل شام کو کافر مت کہو بلکہ یہ کہو کہ یہ فاسق اور ظالم ہے. اور یہی بات المستدرک الحاکم میں مولا علی علیہ السلام سے خود موجود ہے. جب مولا علی نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اہل صفین کے اوپر سب و شتم کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اہل صفین جو ہے معاویہ اور اس کی جماعت کے اوپر سب و شتم نہ کرو بلکہ علمی طریقے سے ان کی غلطی ان کے اوپر واضح کرو. وہ جو ہم بھی کہتے ہیں کہ علمی طریقے سے. اور یہ سیم خطبہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا موجود ہے. جب معاویہ پہ لوگوں نے لعنت کی صفین کے اندر تو انہوں نے اپنے اصحاب کو روک دیا. تو یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، بسر بن ابی ارطا ہوں یا عمر ابن عاص ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم تمام کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور صحابیت ہونے کی وجہ سے ان سے درگزر فرمائے. اور یہی عقیدہ ہے مطلب شیعان علی سے ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے. اس طریقے سے اہل جمل کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے اما عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں کہ عمار ابن یاسر خطبہ دیتے ہیں کوفے کے ممبر کے اوپر اور کہتے ہیں لوگوں تمہیں اللہ نے آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں اما عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی شیعہ علی کا ہو کر ان کو جنت میں بھی نبی کی بیوی مان رہا ہے اما عائشہ کو. دوسری طرف سیدنا علی ہے، علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اب اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اولو الامر کون ہے؟ خلیفہ راشد. تو بالکل تو اسی طریقے سے یعنی اہل جمل کے بارے میں بھی عمار ابن یاسر کا یہ ایٹیچیوڈ ہے. اور نہروان والوں کے بارے میں خود مولا علی علیہ السلام مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ کسی نے کہا یہ کافر ہے، کہا نہیں کافر نہیں ہے. کہا منافق، کہا نہیں منافق بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ایسی قوم ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے. جو کافر نہ ہو اور منافق نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں تو تین ہی کیٹیگری ہے نا، کافر، منافق اور مسلمان. مسلمان ہے لیکن علمی طور پر ان کو ایک غلطی لگی ہے، اصلاح کرنی چاہیے. تو یہی ہمارا موقف ہے. یہ روایت پہلے اس میں نہیں تھی، اب میں نے جو اس کا پی ڈی ایف اور نئی پرنٹنگ میں آ چکی ہے والی روایت جو میں نے آپ کو اس حوالے سے بتائی ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی اس کو آپ نہ چھیڑیں ورنہ تو یہ تو ختم ہی نہیں ہونے والا ٹاپک. میرا مسئلہ 157A اور B 5 گھنٹے کا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 سوالات ہے، وہ آپ دیکھ لیں. میرا